کہ آئین ہے مگر عمل نہیں ہوتا، طریقہ کار ہے حکومت کا، حکومت اس پر چلتی نہیں، الیکشن کیسے ہونے چاہیے لکھا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، کیسے ہوگا اس کا علاج؟ بھائی جان آپ کو پتا ہے میں آج آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا، اور آج آپ نے سوتیلی ماں والا سلوک کیا. بہت سارے پوائنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان یہ جو آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، نظام ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آئین بھی موجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. جب تک یہ اوپر والے رہیں گے لوگ، تب تک یہ ہمارا نہیں چل سکتا. یہ ککر کے درخت ہیں، ان کو ہم روز کھاد ڈالتے ہیں کہ ان پر انگور لگیں گے، نہیں لگیں گے. حضور یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. آپ میاں محمد نواز شریف سے آپ جتنے انقلاب نکلوانے ہیں نکلوا لیں، آپ آصف علی زرداری صاحب کو نہیں بدل سکتے، آپ شہباز شریف صاحب کو نہیں بدل سکتے. یہ جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے 10%، ان کو بدلنا پڑے گا. نیچے سے لیڈرشپ کو آنا پڑے گا. یہ لیڈر نیچے سے آنے نہیں دیتے. سارا کچھ ہے. امریکہ میں صدارتی نظام میں چل رہا ہے نا، نظام مضبوط ہے، بندے آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں انہوں نے ایک جن جپا ڈالا ہے، کوئی ادارہ مضبوط نہیں رکھا، کوئی نظام کو مضبوط نہیں رکھا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، پارلیمنٹ کو تابع کر دیا 4-5 لوگوں کے انڈر. عدلیہ پہ چڑھائیاں کرتے ہیں کہ ایک فوج کا 9 مئی کر چکا ہے، دوسرا عدلیہ کا 9 مئی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن وہ چاہیے جس میں اپنا بندہ ہو، FIA وہ چاہیے جس میں اپنا بندہ ہو، پولیس وہ چاہیے جس میں اپنا بندہ ہو. اس ملک میں کوئی خرابی نہیں، ملک چلانے والوں میں خرابی. اگر قصہ مختصر کرے، یہ شیروں کی قوم تھی جن کو آگے بھیڑیں لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے بربادی پھیر دی ہے. میری 7 نسلیں تباہ کر دی، اپنی 7 نسلیں سنوار کر. اچھا اسپتال بنانے سے کوئی فوج روکتی ہے ان کو؟ اچھا اسپتال بنانے سے کوئی جمہوریت روکتی ہے ان کو؟ ایون فیلڈ، سرے محل بنانے سے تو کوئی نہیں روکا کسی نے، اور ترک خاتون اول کا ہار لے جانے سے تو کسی نے کوئی نہیں روکا، اور سوئس بینکوں میں پاناما لیکس، دبئی لیکس، پینڈورا لیکس میں تو کسی نے نہیں روکا. تو یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے مسائل ان کے ہیں، نہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ان کے اولادیں باہر، جدادیں باہر، پوشاکیں باہر، خوراکیں باہر. پہلی بات. دوسری بات، بیٹی کو خاتون اول بنوا دیا آصف علی زرداری صاحب نے، خود صدر بن گئے، دونوں پیپلز پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں، ایک بیٹا آتا ہے، چینی اگتی ہے، اور بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور کہاں پہ ٹانگ جاتی ہے. وہ آتے ہیں، ایک سونی سی تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب روز اٹھتے ہیں 6 بجے اور 10-11 بجے تک کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب پتہ نہیں وہ خوشحالی ترقی کدھر آئے کدھر گئی. شہباز شریف صاحب نے شہباز گورننس کدھر گئی، شہباز سپیڈ کدھر گئی. اور یہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے یار، یہ کتنے ہمیں بیوقوف بنا کے بیٹھے ہیں. میں مسعود بھائی پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، بلیو می، اس ملک کے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہے ہم ساروں کے لیے کہ آج اگر آپ انور مجید کو ہلال امتیاز دیں گے، آج اگر عمر فاروق کو ہلال امتیاز دیں گے، یہ شرمندگی ہے اس ملک کے لیے. آج اگر آپ عرفان میمن کو ستارہ امتیاز دیں گے، یہ شرمندگی ہے اس ملک کے لیے. کتنے ڈی گریڈ کرو گے اپنے ملک کو، کتنی بےزتی کرو گے اپنے ملک کی، کتنی بےزتی کرو گے اپنے اداروں کی. خدا کے لیے یہ علامہ اقبال کا خواب تھا، یہ قائد اعظم کا ملک تھا، اور ان لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ عدلیہ پہ چڑھائیاں کرنے جا رہے ہیں، وہ خدا کا خوف کرو یار ظالموں، کہ کوئی ایک ادارہ تو رہنے دو. اب اگر عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے، وہ ریلیف دے رہی ہے، تو چھوڑ دو اس کا پیچھا. اب ایک بندہ کو کنٹینیو کروانا ہے، 2 بندوں کو اس سے جان چھڑوانی ہے، 3 بندوں کو آگے لانا ہے، اور ایک یہ کری جا رہے ہیں. اور آخری بات مسعود بھائی، میں آج آپ لکھ لیں، یہ ابھی عامر بھائی نے کہا نا پچھلے 1 سال میں 8,000 گئی ہیں. ابھی اگلے جنوری سے جون تک 3,000 کمپنیاں باہر جا چکی ہیں. اس ملک میں اگر اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آرمی چیف ہے. اگر کوئی پیسے لانے کے لیے کر رہا ہے وہ آرمی چیف ہے. اگر کوئی ملکوں جا کر ملک کی لڑ رہا ہے وہ آرمی چیف ہے. اگر ملک کے اندر دہشت گردی سے لڑ رہا ہے وہ آرمی چیف ہے. باہر لڑ رہا ہے وہ آرمی چیف. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سویرے اٹھتے ہیں زہر پھینکتے ہیں، شام تک زہر پھینکتے ہیں، اور ادھر یہ لگا دو، ادھر وہ لگا دو، ادھر وہ لگا دو. مجھے بتاؤ، اب ایک صرف مسعود بھائی، عامر بھائی نے وہ کہا، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. ایک صرف ایک جملہ عامر بھائی سے میں ایگری نہیں کرتا. دیکھیے
مجھے یہ جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز بیٹھے تھے انہوں نے اپنے پیسوں سے دیا. مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مراد علی شاہ کی سمجھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے چرا کے دیا تھا یا آپ کی بجلی چرائی تھی. دوسرا, اس کو ریلیف مت کہیں. ریلیف تب ہوتا جب اگر مریم نواز یہ دعویٰ کرتی کہ آج سے ہم نے پنجاب میں بجلی چوری روک دی, لائن لاسز روک دیے, آج سے پنجاب میں مفت بجلی کسی کو نہیں ملے گی, آج سے ہم نے نجی بجلی گھروں سے معاہدہ پنجاب کی حد تک تھوڑے سے بدلوا لیے ہیں, وہ ریلیف ہوتا ہے. انہوں نے چتر چلاکی کی, اوپر سے انہوں نے بیوقوفی اور جھاڑی کے پتہ نہیں وہ سیاست ہی اس پہ کرنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں بھائی, انہوں نے ساری عمر ہمیں اسی طرح رولے رپے میں رکھا ہے. ان کا کیا کام ہے؟ آپ کو کہہ نہیں چکے نواز شباز صاحب کہ ہم بیکاری ہیں, کوئی چوائس بیکاری بنا دیں.